احساس کر رہا ہے، 4 چیزوں سے ہمیں بنایا گیا، ہم وہ 4 چیزیں اپنے اندر پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں؟ اللہ پروردگار عالم ہمیں عناصر اربع سے تیار کیا، لیکن اپنی فکر کو بلند کرو، اپنی بلندیوں کو اٹھاؤ اور اپنے عقل کے پردے کو ہٹاؤ، سوچو ہمارا پروردگار آسمان کو پیدا فرمایا، نہ کسی چیز کا سہارا لیا، نہ کسی اخلاق کا اشیاء کا سہارا لیا، پروردگار عالم نے صرف اتنا کہا تھا کن فیکون، تو آسمان بن گیا۔ پروردگار عالم نے زمین کو پیدا فرمایا، زمین کے اندر تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، پروردگار عالم نے کہا کن فیکون ہو گیا۔ رب کا کل کہنا تھا، ادھر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اللہ اللہ ستاروں کو پیدا کیا، ہمارا پروردگار صرف کن کہا، ستارے جھلملانے لگے، پروردگار عالم نے عرش اعظم کو پیدا کیا، کن کہا، عرش اعظم بن کر تیار ہو گیا۔ پروردگار عالم نے جنت کو پیدا کیا، کن کہا، فیکون تو جنت بن گیا۔ زمین کو پیدا کیا، کن کہا، کن کہنے کے بعد پروردگار عالم نے زمین کی اصالوں کو، زمین کے پھیلاؤ کو، زمین کے تناؤ کو اتنا لمبی چوڑی کر دیا، اتنی لمبی چوڑی زمین پیدا کر دیا کہ اگر انسان اس کو ناپنا چاہے، پیمانے ملانا چاہے، پیمائش کرنا چاہے، وہ یقین جانے ساری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن انسان اس کی پیمائش نہیں کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس سے بنے؟ لفظ کن سے پیدا کیے گئے۔ رب نے کہا کن ہو جا، تو زمین اتنی لمبی چوڑی یہ بھی ہو گئی۔ آسمان کو آپ ناپ سکتے ہیں؟ نہیں ناپ سکتے۔ رب نے صرف ایسے کہا کن ہو جا، فیکون تو ہو گیا۔ رب کا اتنا کہنا تھا، ہو جاتے تھے، لیکن پروردگار عالم جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار ہم پر کتنا مہربان ہے۔ رب ارشاد یہ نہیں فرمایا ہم نے آسمان کو جو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، ہمارا اور آپ کا رب جو ہے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے زمین کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا، ہمارا اور آپ کا رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ستاروں کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ ہمارا اور آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسانوں کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ اتنا کہہ دینا کافی تھا، بے شک اتنا کہہ دینا کافی تھا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ دینا کافی تھا۔ رب کے کلام میں کوئی شک، کوئی شبہ، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے رب کا کلام پاکیزہ ہے، منزہ ہے، مطہر ہے، پاک ہے۔ رب کا کلام پاک ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، رب اتنا کہہ دیتا ہو جاتا، لیکن رب نے 4 قسمیں بھی دی۔ اس پر انسان کی تخلیق پر 4 قسمیں اٹھا رہا ہے۔ رب نے زمین کو پیدا کیا، قسم نہ لیا، آسمان کو پیدا کیا، قسم نہ لیا، ستاروں کو پیدا کیا، قسم نہ لیا۔ جب انسان کی تخلیق فرماتا ہے تو ہمارا اور آپ کا پروردگار کہہ رہا ہے والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین۔ رب قدیر شاہ فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر کی قسم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر کی قسم، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی ہماری تخلیق فرمایا تو 4 قسمیں اٹھا رہا ہے۔ رب نے زمین کو پیدا کیا، قسمیں نہیں لیا۔ رب نے آسمان کو پیدا کیا، قسمیں نہیں لیا۔ پروردگار عالم نے سمندروں کو پیدا کیا، قسمیں نہیں لیا۔ میرا پروردگار جو ہے ستاروں کی جھلملاہٹ کو پیدا کیا، قسمیں نہیں لیا۔ جب انسانوں کی باری آتی ہے، جب انسانوں کو پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہر کی قسم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شہر کی قسم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شہر کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ رب قدیر 4 قسمیں اٹھا کر کے ہمارا اور آپ کا پروردگار 4 قسمیں لے کر کے کہہ رہا ہے کہ انسان کو
بہترین صورت پر پیدا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، قسمیں نہیں اٹھایا۔ جب ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تو 4 قسمیں لے رہا۔ رب کا اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ ہم نے انسانوں کو بہترین صورت پر پیدا کیا، اتنا کہہ دیتا کافی تھا، لیکن قسم دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بتانا یہ چاہ رہا تھا، اے میرے بندو، میں تم کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہارے اندر نفس بھی ڈال رہا ہوں۔ اگر تم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو گے تو تم اشرف المخلوقات میں شمار کیے جاؤ گے، اور جس دن جب سے تم اپنے نفس کی پیروی کرنے لگو گے تم جانوروں میں شمار کیے جاؤ گے۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر انسان کی انسانیت مر جائے، اگر انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے تو بتاؤ وہ انسان ہے؟ انسان نہیں بلکہ وہ جانور ہے۔ انسان کی انسانیت ہے کیا؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کس سے بنا ہے؟ انسان اس سے بنا ہے محبت کرنے والا، اخلاق و فکر کا منبع اور مرکز ہو، جس کے اندر تمام تر وسعتیں، تمام تر سمندروں کی نچوڑ اس کے اندر موجود ہو، اس کا دل رحم ہو، وہ رحیم بن کر آئے، وہ رحیم ہو، وہ دوسروں پر رحم کرتا ہو، وہی انسان انسان ہے۔ اگر اس کے دل سخت ہو جائے، اس کے دل پتھر ہو جائے، وہ اس کے اندر رحم و کرم نہ ہو، اس کے اخلاق و کردار بگڑ جائے تو یاد رکھنا وہ انسان انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے۔ اللہ اکبر۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری اور آپ کی زندگی، ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں بہترین صورت پر پیدا فرمایا ہے، ہمیں انسان بنایا ہے تو ہم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں، ہم ایک دوسرے سے عداوت نہ رکھیں، ہم ایک دوسرے کو ماننے اور ڈالنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، بلکہ آپس میں محبت اور اخوت کرتے رہے۔ یہ بھائی چارگی یہی جو ہے زندگی کا سلا ہے، یہی بھائی چارگی جو ہے، آپس کی محبت جو ہے تمہاری طاقت ہے۔ اگر تم منتشر رہے، اگر تم بڑھتے رہے، اگر تم الگ الگ رہے تو یاد رکھنا آپ کاٹے جاؤ گے، آپ مارے جاؤ گے، آپ تہتے کیے جاؤ گے، آپ کو نیز و نابود کر دیا جائے گا۔ کی پر صرف نام کے مسلمان رہنے والوں سنو، جب تک تم اپنی مسجدوں کو آباد نہ کرو گے، جب تک اپنے اندر اسلامی کلچر میں نہ آؤ گے، اپنے اندر اسلامی کلچر نہ لاؤ گے، یاد رکھنا تم صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ گے، نام کے انسان رہ جاؤ گے۔ اگر تمہیں انسان بننا ہے تو آپس میں بھائی چارگی بھی ہونی چاہیے، آپس میں محبت بھی ہونی چاہیے، آپس میں اخلاق و کردار کا منبع اور مرکز ہونا چاہیے، آپس میں مسجدوں کی طرف بھاگنے کی ضرورت ہے، آپ کو جو ہے مسجدوں کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ آج ہوٹلوں پر بیٹھ کر آسان کے وقت گفتگو کرنے والوں، آج تم ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے گفتگو میں مشغول رہنے والوں سنو، تم آسان کے وقت گفتگو کرتے ہو، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو انسان آسان کے وقت گفتگو کرتا ہے قریب ہے جو کافر کی موت پڑے۔ اللہ اللہ، اے میرے بھائیو سنو، تم آسان کے وقت گفتگو کر رہے ہو، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ کافر کی موت پڑے۔ یاد رکھنا کفر پر مرنا، یہ انسان اگر دنیا میں رہ کر کے چاہے جتنی عبادت کر لے، چاہے جتنی تسبیح و تحلیل کر لے، راتوں دن وہ پڑتا رہے، لیکن اگر اس کا ایمان جو ہے آخری وقت تک ساتھ نہ دیا تو اس کی عبادتیں سب بیکار ہو جائے گی، وہ جو ہے خود مٹ جائے گا اور اس کی نمازیں مٹا دی جائیں گی، اسے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اس پرفتن دور میں کہ جب ہمارے مسجدوں سے اذانیں ہونے لگیں تو ہر کوئی خاموش ہو کر کے اگر جواب نہیں دے سکتا ہے تو کم سے کم خاموش ہو کر اس اذان کے کلمات کو سن سکتا، یہ نہیں سن سکتا۔ میرے بھائیو آج غور کرو، اس پرفتن دور میں آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا وتیرہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئے تھے،
آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارا پڑوسی بلک رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس کے ننھے ننھے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں کیا ہے، ہم نے اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیکھا ہے، صرف اور صرف ذاتی دشمنی کی وجہ سے کہ میرا پڑوسی ہے، اس سے زیادہ عداوت رکھتا ہے۔ قسم خدا کی جس دن تم اس اپنے پڑوسی سے اخلاق سے پیش آنے لگے، تمہارا پڑوسی تم سے نفرت نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی بات سماعت کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے کمرے سے نکلتے ہیں۔ یہی محفل بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا ہے، اس طریقے پر آج ہم اپنا کر کے وہ رشتہ قائم کرتے ہیں۔ حضرات محترم، بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے نکل کر کے راستے میں پہنچتے ہیں، دل میں ایک خیال ہے، ایک ارمان ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، خواہش پہ خواہش ہے، آرزو پہ آرزو ہے، تمنا پہ تمنا ہے۔ آقا یہ سوچ رہے ہیں مسجد نبوی میں جا کر کے کثرت سے نوافل پڑھوں گا، آنکھ دل کھول کر کے رب کی بارگاہ میں عبادت میں عبادت کروں گا۔ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی سنہری گلیوں سے گزر کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چند وقت نماز پڑھے تھے، چند رکعت نماز پڑھے تھے کہ مسجد کی پڑوس سے ایک بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے تھے کہ کثرت سے نوافل پڑھوں گا، آپ کی نمازیں ترک کر دیے، مصطفیٰ جان رحمت اپنی نمازوں کو روک دیے۔ آپ یہی رک کر سمجھ لیجئے، وہ نمازوں کو بہانہ بنانے والوں، وہ سجدہ میں سجدہ کرنے والوں، تم یہ سوچ رہے ہو اذان دے رہا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، بلا روئے تو روئے، مجھے کیا غرض ہے، میں مسجد جا رہا ہوں۔ سنو، اس وقت تمہاری نمازیں قبول نہ ہوگی جب تک کہ اللہ کے مخلوق کو تم رحم نہ کھاؤ گے، کیونکہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، او میرے پیغمبر موسیٰ کچھ میرے لیے کیا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار عالم نمازیں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، زکات تیرے لیے دے رہا ہوں، حج تیرے لیے کر رہا ہوں، تسبیح و تحلیل تیرے لیے بیان کرتا ہوں، اے پروردگار میں تیرے لیے سب کچھ کرتا ہوں۔ رب قدیر نے ارشاد فرمایا، او میرے پیغمبر موسیٰ تو نمازیں اپنے لیے پڑھتا ہے، زکات اپنے لیے دیتا ہے، حج اپنے لیے کرتا ہے، کچھ میرے لیے کیا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، پروردگار عالم پھر میں تیرے لیے کیا کروں؟ رب ارشاد فرماتا ہے، او میرے پیغمبر تو تیرے بندوں پر رحم و کرم کیا کر، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہی عمل میرے لیے ہے، عمل میرے لیے ہے۔ تم نمازوں کا بہانہ بنا رہے ہو، بے شک نماز حق ہے، اہم العبادات ہے، افضل العبادات ہے۔ حضرات محترم، لیکن یاد رکھنا جب نماز کا وقت ہو تو نماز کی طرف جاؤ۔ جب کسی بندے پر رحم کرنے کا وقت ہو، کسی بندے پر کوئی مدد کی ضرورت ہو، اس وقت اس بندے کی مدد کرو، تب تم مسلمان کہلاؤ گے، تب تم مسلمان ہونے کا حق ادا کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چلوا کرتے، ایک پڑوس مسجد کی پڑوس سے ایک آواز آتی ہے، وہ آواز ایک بچے کی ہے۔ آقا نماز کو روک دیا کرتے ہیں، مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سنتے سنتے اس گھر کے قریب پہنچے جہاں سے اس بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول اس گھر کے قریب ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ آقا پھر ارشاد فرماتے ہیں، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ گھر سے آواز نہیں آتی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ خاتون گھر میں موجود تھی، اس نے بڑی تلخ جملے کہے تھے، اس نے کہا تھا، بچہ میرا روتا ہے، تیرا کیا
ہے۔ آج کچھ ماں اور بہنیں بھی ایسی ہیں، اگر پوچھا جائے تو کہہ دیا کرتی ہے میرا بچہ ہے، اس کو مارو یا کاٹو، تمہارا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا کچھ بگڑتا نہیں، لیکن میرے مولا شریف نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ اگر کوئی روئے تو میں اس کو چپ کراؤں، اگر کوئی روئے تو میں اپنے دامن سے اس کے آنسوؤں کو صاف کروں، اگر کوئی بھیگے تو میں اپنے دست و شفقت اس کے سر پہ رکھ دوں، اگر کوئی بھیگ رہا ہو تو اس کا مددگار جاؤں۔ میرا پروردگار مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے کہا جب تو اتنا کہہ رہا ہے تو ہے کون؟ سرکار نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ کہا میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اس نے کہا میرا بیٹا اس لیے رو رہا ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، کمانے کی غرض سے گیا ہوا ہے اور کچھ انتظام کر کے گیا تھا، راشن اور پانی گھر میں جمع کر کے گیا تھا، اس کو گئے کافی دن ہو گئے ہیں، راشن بھی ختم ہو گیا ہے، چاول بھی ختم ہو گئے ہیں اور جو تیل کا انتظام کیا تھا وہ تیل بھی ختم ہو گیا ہے۔ میرے گھر میں ایک چراغ تھا، جو تیل کی بنیاد کو چراغ گھر کو روشن کیے ہوتا تھا، آج اس چراغ کا تیل ختم ہو گیا ہے، پورا گھر جو ہے اندھیرے میں ڈوب گیا ہے، پورا مکان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس تاریکی کی عالم میں میرا بچہ ڈر کی وجہ سے رو رہا ہے۔ مصطفیٰ کریم مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ذرا انتظار کرو، ارشاد فرماتے ہیں خاتون ذرا انتظار کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے گھر سے حجرہ عائشہ میں داخل ہوتے اور ان کے گھر میں نبی کی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک چراغ تھا، ایک ہی چراغ تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چراغ کو اٹھا کر کے اس خاتون کو دے دیا کرتے ہیں، اس عورت کو دے دیا کرتے ہیں اور کہتے اپنے گھر میں رکھ لو، تیرے گھر میں اجالا ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، وہ خاتون گھر میں چراغ رکھتی ہے، لگتا تھا کہ گھر پورا بک گئے، نور بن چکا ہے۔ اب بچہ جو رو رہا تھا خاموش ہو گیا، وہ گھر کس کا تھا؟ وہ گھر ایک یہودی کا تھا۔ اللہ اللہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز میں آ کر مشغول ہو گئے، مسجد نبوی میں آ کر نمازیں پڑھنے لگے، رات ختم ہو گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت جو ہے مسجد نبوی تک ہوتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا شوہر آیا، اس خاتون کا شوہر باہر سے تشریف لایا تو کیا دیکھا کہ گھر میں جتنے سامان میں اکٹھا کر کے گیا تھا اس سے زائد ایک سامان نظر آ رہا ہے۔ اس نے اپنے بیوی سے کہا اے میری شریک حیات، یہ بتا یہ چراغ کس کا ہے؟ تو کہاں سے چراغ کا انتظام کی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا سن اے میرے شوہر، سن اے میرے سر کے تاج، سن لو، وجہ یہ ہے کہ میرا بچہ رات کی تاریکی کی وجہ سے رو رہا تھا۔ ایک محمد بن عبداللہ آیا ہوا تھا، وہ اپنے گھر کا چراغ میرے گھر میں دے کر گیا ہے، جس سے میرے بچے کی رونی بند ہو گئی ہے، میرا بچہ خاموش ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہودی اتنا سنتا ہے کہ کہنے والا محمد بن عبداللہ ہے، وہ سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آنے والے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جو ساری کائنات کے مالک و مختار ہوں گے، جو مالک جنت ہوں گے، جو مالک کوثر ہوں گے، وہ نبی آنے والے ہیں، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اللہ اللہ، جب اتنا سنتا ہے کہا اٹھو اٹھو، چلو نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہ چراغ دینے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ تو نبی الانبیاء ہے، خاتم المرسلین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ ان کو یہ گوارا ہوا کہ تیرا بچہ روتا رہے اور نبی سن کر خاموش ہو جائے۔ اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، نبی انسان تھے، ان کے اندر انسانیت تھی، نبی کی پوری زندگی عنوان انسانیت تھی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں میرے آقا تو ویسے نور تھے، لیکن بشری لباس میں آ کر کے ہمیں اور آپ کو ایسے شک بخشے، ایسے
عرض کرتے ہیں حضور والا میں جان رہا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ مالک جنت ہیں، آپ مالک کوثر ہیں، اے میرے آقا اور دیر نہ کیجیے، کلمہ طیبہ پڑھا دیجیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ یہودی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہ اخلاق کس کا تھا؟ کیا تلوار کا اخلاق تھا؟ کیا میرے آقا نے تلوار چلائی تھی؟ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی کے ایک حصے کو اس طریقے سے اجاگر فرمایا تھا کہ میرے امتیوں جب تم پراز جانے لگے تو تم تلواروں کا سہارا نہ لینا، اپنے اخلاق سے باطل کو مرجھانا۔ اسلام دہشت گرد نہیں ہے۔ آج جو کہا جا رہا ہے اسلام دہشت گرد ہے، نہیں، مذہب اسلام دہشت گرد نہیں، اور نہ اس کے ماننے والے دہشت گرد ہیں۔ ہم نے محبت کے ذریعہ اسلام کے چراغ کو روشن کیا ہے، ہم نے اخلاق کے ذریعہ اسلام کے چراغ کو روشن کیا ہے۔ اللہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ ہے۔ کون میرے آقا ہے؟ آج ہم اپنے قریبوں کو اپنی محفل میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے، ان کا سہارا دینا گوارا نہیں کرتے۔ آقا کی زندگی اٹھاؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہر صوبہ جو ہے، ہر حصہ جو نبی کی زندگی کا گزرا ہے، قسم خدا کی لائق تحسین ہے، مبارکباد ہے، قابل لائق تحسین ہے۔ ہمیں بتانا یہ چاہ رہا ہو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی کس قدر سہارا دیتے ہیں۔ آپ تم کو بتاؤ، ایک صحابی رسول ہے جو بہت غربت کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غربت میں ستایا ہے، اے میرے آقا غربت کو پریشان کر رکھا ہے، یا مصطفیٰ کریم میری حالت خستہ حالی کی طرف جا رہی ہے، اے میرے آقا آپ سہارا نہ دیں گے تو میں جو ہے مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت اٹھاتے ہیں اور اس صحابی رسول کی سر پر رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آفتاب رسالت ماہتاب نبوت موجود ہے۔ اللہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ درعز ہے، میرے آقا میں غربت کی زندگی گزار رہا ہوں، میری بیوی ایک لباس میں اپنا بدن کھپائی ہوئی ہے، اللہ کے حبیب ایک ہی مصلی ہے، میری بیوی نماز پڑھتی ہے، وہ فارغ ہوتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ غریب رسول صحابی رسول اپنی غربت کو بیان کر رہے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ صحابی رسول